ایاز احمد سے بات کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو. ہاں جی, کیا حال ہے جی, کیسے ہیں آپ؟ جی آواز آ رہی ہے غالب بھائی؟ آ رہی ہے جی. ہاں جی غالب بھائی, میرا کوشچن تھوڑا ایوولوشن پہ تھا کہ جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے سیدھے پیر کے ساتھ الٹا ہاتھ ہلتا ہے اور الٹے پیر کے ساتھ سیدھا ہاتھ ہلتا ہے. اگر ہم چاہیں تو ہاتھ پیچھے کر کے بھی چل سکتے ہیں اور جیب میں ہاتھ رکھ کے بھی چل سکتے ہیں, لیکن کیا یہ ہماری لاکھوں سال کی عادت ہے جو چھوٹتی نہیں؟ کبھی یہ اس چیز کا ایویڈینس ہے کیا کہ کبھی ہم چاروں ہاتھ پیر سے چلتے تھے؟ ہاں یہ ہو بھی سکتا ہے, مگر ایک بات آپ یاد رکھیں گے, یہ بیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی. اب ہماری دم نہیں ہے نا تو ہمارے پھر ہاتھ ہلتے ہیں. دم جو ہے نا وہ لیکن بہت سے جانوروں میں بیلنس پرووائڈ کرتی ہے, جیسے کہ چیتے کی دم جو ہے وہ بڑا بیلنس پرووائڈ کرتی ہے اس کو شارپ ٹرنز لینے میں اور یہ وہ سارا. مگر یہ ہاں یہ ہو سکتی ہے بات کہ, مگر مجھے دیکھنا پڑے گا, میں اس کا آپ کو حتمی جواب نہیں دے رہا فی الحال, فائنل آنسر نہیں. ٹھیک ہے جی جی جی. اچھا چلیں غالب بھائی, ایک اور چیز اور تھی, ایک نہیں, کوشچن جو اور تھا ہمارا میرا. جو ٹارسو ہوتا ہے نا غالب بھائی, اس کو بیلنس رکھنے کے لیے ہاتھ اپنے ہاں آپ سوئنگ کرتے ہیں. بڑھتے ہیں. ہاں ہاں جی, وہی وہ اپنے بالکل ہو آپ ہوتا ہے سکتی ہمارے ساتھ میں. جی اچھا ایک کوشچن اور تھا میرا غالب بھائی. کوشچن یہ تھا, بھی 1 گھنٹہ پہلے کوئی آئے ہوئے تھا آپ کے اسٹریم میں ہی, اسٹروئڈ کچھ اس طرح کا نام تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹوئک. ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مزہ تو تب ہے, مطلب کسی پہ پاور ہو اور وہ معاف کر دے, لیکن ہاں رسول ایگزیکٹلی. خدا کے ساتھ تو ایسا نہیں تھا. وہ تو جب ان پہ پاور نہیں تھی تو وہ معاف کرتے رہے, سب کو کہتے رہے تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ, لیکن جب پاور آ گئی تو پھر پیلنا شروع کر دیا. ہاں تو وہ یہی لیکن بات کہہ رہے تھے نا کہ جیزس کے پاس کبھی پاور نہیں آئی, تو اس لیے جی جیزس جی کا تو آپ کو پتہ ہی ہاں نہیں چلے گا نا. ہاں, لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس تو پاور تھی ہے نا, اگر کسی نے ان پہ جنگ میں تھوک بھی دیا تو وہ ایک دم سائڈ میں ہٹ گئے. تو سر انہوں نے تو اس کو ڈیزرو کیا ہے, اس چیز کو, مطلب انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے اس چیز کا. تو حضرت علی کے پاس کتنی پاور تھی اس بات کا ہمیں پتا ہے, اور حضرت علی نے اگر جنگ کے میدان میں کسی کو معاف کر دیا, ہمیں کیا پتا بات کتنی سچی ہے. رسول اللہ پہ بھی تو کوڑا پھینکنے والی حدیث جھوٹی ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک پاور, ہمیں پتا کتنی کی پاور تھی, کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ملی تھی حضرت علی کو. فاطمہ مری, رسول اللہ مر گئے, تو اس کے بعد دوسری شادی کی اجازت ملی, اور وہ دوسری شادی کی اجازت جب حضرت علی کو ملی تو حضرت علی نے بھی دبا کے شادیاں کی. جی حضرت ابو بکر مر گئے تو ان کی بیوی سے بھی بیوی سے شادی کر لی, اوروں سے بھی کئیوں سے کر لی, پھر حضرت علی نے شادی لونڈیاں بھی رکھ لی پھر دبا کے. ایون کہ حضرت علی کے بارے میں وہ حضرت آپ کے جو انجینئر محمد علی مرزا ہمیشہ دیتے رہتے تھے کہ جی ایک لونڈی حضرت علی نہ آ رہے تھے, وضو کرا رہی تھی کہ نہ لا رہی تھی حضرت علی کو. حضرت علی نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں دولہا بنوں پھر سے, تو انہوں نے کہا کہ بن جاؤ. تو اس طرح کی حدیثیں بھی کافی ہیں. حضرت علی جو ہے لیکن نا, اصل میں آپ کو سچی بات بتاؤں, حضرت علی اتنے کوئی انٹیلیجنٹ آدمی نہیں تھے اصل میں. لیکن سر انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ آسمان کا راستہ میرے سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو, زمین کا پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو. تو سر یہ بھی یار تو ایسی انہی کے گپیں تو بارے میں میں. بھی چھوڑ سکتا ہوں نا, ایسی گپیں تو میں بھی چھوڑ سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے, لیکن میں بھی غالب بھائی چھوڑ ایک بار, دیتا ہوں کہ آسمان کا راستہ پوچھو میں بتاتا ہوں. لیکن سر ایک بار وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا تھا کہ کون سے بچے, مطلب کون سے جانور انڈا دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں, اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈا دیتے ہیں. تو آج تک سر ایسا ہی ہے. نہیں تو اس میں کیا ہے, یہ اس وقت کے لوگوں کو بات نہیں پتا ہوگی. جیسے اس وقت کے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی. یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو حضرت علی نے بھی کسی سے سیکھی ہوگی نا. تو بتائیے نا, اس میں کیا ہے, اس میں کوئی اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو اس وقت کے لوگوں کو نہیں پتا تھی. رسول اللہ کی بھی جتنی سائنسی باتیں ہیں, قرآن کی بھی جتنی ہیں, اس وقت کے لوگوں کو رسول اللہ سے بہت پہلے, 1000 سال پہلے جو باتیں پتا تھی رسول اللہ سے, وہی قرآن میں. ٹھیک ہے, حضرت علی بھی وہی بات کر رہے ہیں. یہ کون سی کوئی ایسی حیرانی والی بات ہے کہ حضرت علی نے کو بتائی تھی پہلے کسی کو پتا ہی نہیں تھا. لیکن سر پھر بھی جیسے جس کے کان باہر ہیں واقعی میں بچہ دیتے ہی ہیں نا. نہیں تو یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, حضرت علی سے پہلے ہی لوگوں کو پتا تھی, تو پھر حضرت علی نے بتا دی تو کیا ہو گیا. اب میں حضرت علی کا مان لوں گا, حضرت علی کو بہت پتا تھا. بھائی لیکن حضرت سر اس علی چیز نے کا کوئی لوگوں سے ہی سیکھا تھا نا. لیکن سر اس کا کوئی ایویڈینس تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی کو پتا وہ تھی. کیوں نہیں ہے ایویڈنس؟ ابھی میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. ابھی میں گریکس کا نکالنا شروع کروں نا تو ابھی نکل آئے گا. ٹھیک ہے, ابھی کو گوگل کر کے, ابھی ادھر کوئی یار آڈینس ہی گوگل کرے, ذرا بتائیں کہ جی کب سے لوگوں کو پتا ہے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں. آپ سمجھ لیکن رہے ہیں سر کہ حضرت علی نے پہلی بار بتائی ہوگی. نا لیکن حضرت علی کو نہیں پہلے تو ہی پتا ہے.
लेकिन गालिब भाई कोई एक ही तो बात नहीं और ना, वैसे बात गलत देखो भी है, ये बात गलत भी है। अभी जय परमार ने चैट में कहा है कि ऐसा भी जानवर है जिसके कान अंदर होते हैं मगर वो बच्चे देता है। कौन सा? वेल। पता नहीं कौन। वेल, डॉल्फिन है, बताएं फिर देता कि लेकिन नहीं देता? सर फिलोसफी की भी इतनी बातें हैं जो उन्होंने की हैं, वो आज तक सर सेट हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि शहद के अलावा हर मीठी चीज जहर है, और जहर शहद के भी अलावा जहर है, शहद भी जहर है। डायबिटिक आदमी के लिए शहद भी जहर है। डॉक्टर मुझे कहता है शहद नहीं खाना, मैं डायबिटिक हूँ, बताएं मुझे शहद नहीं है जहर? आपको किसने कहा कि शहद जहर नहीं है? मैं डायबिटिक हूँ, मैं जाके डॉक्टर से पूछूं ना जरा, आप भी पूछ लेना, मैंने पूछा भी हुआ है कि हाँ भाई मैं शहद खा सकता हूँ, कहता नहीं खा सकता। लेकिन सर यहाँ पे मैं तो इंडिया से हूँ, इंडिया में सर आयुर्वेद में कहते हैं कि शहद खा सकते आयुर्वेद हैं आप। वाले भाई, आयुर्वेद वाले तो डायबिटीज की दवाई आयुर्वेद वालों से लेते हो या आप दूसरों से लेते हो? सर आयुर्वेद में भी आती है दवाई तो। तो भाई एलोपैथिक दवाई होती है, और डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या खाना है, नहीं आयुर्वेदिक वाले से नहीं पूछते। उसको क्या पता, उसे तो पता ही नहीं डायबिटीज होती कैसे। फ्रूट्स भी भाई कम खाने का कहता है डॉक्टर। मुझे कहता है कि आप एक दिन में 1 सेब खा सकते हैं, वो भी खाली पेट, बस। ठीक है, मैं नहीं खा सकता दूसरा सेब। और माल्टे तो मेरे लिए बंद है, हालांकि दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज मेरी माल्टे और किनू और ये चीजें, और मैं नहीं खा सकता बिकॉज आई एम डायबिटिक। ठीक है सर। चलें, ठीक है, ओके ओके। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।